سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ، اور رزق دے یہاں پہ رہنے والوں کو من الثمرات، پھلوں سے۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے شہر مکہ کے لیے امن کی دعا مانگی ہے، کیونکہ اگر شہر میں امن ہوگا تو پھر وہاں پہ زندگی بھی آباد ہوگی اور وہاں پہ رزق بھی آئے گا۔ اور پھر دوسری بات کہ ورزقوا اہلہ من الثمرات کہا کہ پھلوں سے رزق دینا، جبکہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ روٹی مانگتا ہے، گندم مانگتا ہے، اناج مانگتا ہے، لیکن یہاں پہ پھل کہا گیا۔ پھل تو گویا کہ ذوق طبع کے لیے ہوتا ہے، ایک لگژری معاملہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھلوں سے کہنے کا ایک معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق یہاں پہ دینا کہ گویا کہ وہ صرف ضرورت کی حد تک نہ ہو، مگر ضرورت سے بڑھ کر آگے پھلوں تک کی نوعیت کا ہو۔ اور پھر ہم اس دعا کا ثمر آج تک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی آبپاشی کا سسٹم نہیں ہے، مگر دنیا کا بہترین پھل جو ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے لوگ ہوں گے، جو اس گھر میں محبت سے آئیں گے، ان لوگوں کے لیے یہ دعا ہے۔ اور فرمایا کہ کالا ممن کفر، لیکن جس شخص نے کفر کیا فامتعہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں نفع دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، قلیلاً، تھوڑا سا۔ اب یہاں پہ امتعہ کا لفظ جو ہے متاع سے ہے، جس کو ہم نے پیچھے بھی جانا تھا کہ ایک ایسی چیز جس کی آپ کو ضرورت تو ہوتی ہے مگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا جیسے کہ گھر کے جھاڑو، ڈسٹ بین وغیرہ، جھاڑن وغیرہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ کی ضرورت تو ہے مگر یہ آپ کی محبت اور شوق نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو اس دنیا میں دیتے ہیں تو گویا کہ اس کی حیثیت بس ایک جھاڑو اور ڈسٹ بین کی طرح کی ہے۔ ثم استرہ، پھر ہم انہیں کھینچتے ہیں۔ استارو کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو کھینچنا، کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی نافرمانیاں جو ہیں انہیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ لہذا نافرمان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، گھر ہے، آسانیاں ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں ہوں، اگر نافرمان ہوں تو میرے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو دراصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ تو متاع ہے، بہت تھوڑا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کس طرف جا رہا ہے یہ نافرمان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور لوٹنے کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے۔ مصیر لفظ جو ہے سارا یسیروں سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ منزل کا ہونا، کہ وہ چیز جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، کہ آپ نے آخر میں کہیں جا کر پہنچنا ہے، تو وہ آپ کی مصیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے؟ آگ ہے۔